السلام علیکم۔ ہم ایک دفعہ پھر اپنے دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معزز اور مذہبی اسکالر موجود ہیں۔ ان کا نام مولانا راشد حسین صاحب ہے اور وہ ریاستی ایوارڈ یافتہ ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے تربیت اولاد کے حوالے سے۔ سر کی طرف چلتے ہیں۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو عنوان ہے تربیت اولاد، یہ بڑا حساس، بڑا سینسیٹیو سا معاملہ ہے، اور اس بارے میں میری رائے قدر مختلف ہے اس حوالے سے کہ آپ یوٹیوب سرچ کریں، آپ مختلف چینلز کو دیکھیں، آپ مختلف اسکالرز کو سنیں، تو تربیت اولاد پر بہت سارے لوگ گفتگو کرتے ہیں، بہت ساری باتیں سمجھاتے ہیں اور بڑی پازیٹیو ہوتے ہیں، لیکن میری رائے اس حوالے سے تھوڑی سی مختلف ہے کہ اس عنوان کا آغاز تربیت اولاد سے نہیں بلکہ تربیت والدین سے ہوتا ہے۔ تو سارے کا سارا زور جو ہمارا ہے وہ تربیت اولاد پر ہے۔ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جسے تربیت والدین کہتے ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بچوں کی صحیح تربیت کا آغاز تربیت اولاد سے نہیں بلکہ تربیت والدین سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں جو چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ ہم ایک مشرقی معاشرے کے فرد ہیں۔ ایک ہے مشرقی معاشرہ، ایک ہے اسلامی معاشرہ۔ آج تک ہم اسلامی معاشرہ قائم کرنے میں تقریباً ناکام رہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی مکس معاشرے کے اندر رہتی ہے، لیکن اس کے اوپر جو چھاپ ہے وہ مشرقی معاشرے کی ہے۔ تربیت اولاد میں سب سے بہترین جو ایج ہے وہ ہے جوانی کی، جب بچے بالکل چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں اور والدین پوری طرح جوان ہوتے ہیں۔ لیکن مشرقی معاشرے کا میں نے جس طرح اشارہ کیا ہے، اس میں مسائل یہ آتے ہیں کہ ہماری توجہ شادی کے آغاز میں تربیت اولاد پر نہیں ہوتی، بلکہ اپنی اس خاندگی سسٹم کو سیٹ کرنے میں لگ جاتی ہے۔ جس طرح کے عجیب و غریب قسم کا تصور ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے، ساس کا، بہو کا، یا نند کا، یا ان رشتوں کا، کیونکہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ہم رہتے ہیں، تو ہمارے وہ مسائل جو ہمارے چار دیواری کے اندر ہوتے ہیں، ہمارا زیادہ ٹائم اسی میں لگ جاتا ہے، اور بچوں کی تربیت اس حوالے سے اگنور ہوتی رہتی ہے، اور جب وہ مسائل کسی حد تک حل ہونے کے قریب آتے ہیں، اس وقت تک بچے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے بہت زبردست بات کی، مطلب کہ ہم جب اپنے پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہوتے ہیں، تو ہمارے بچے اس عمر تک پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ ان کی شادیوں کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، اور ہم ان کو اس سائیکل میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر وہ دوبارہ وہ بچے جن کا وہ ساری پریشانیاں جن کا ہم نے سامنا کیا، وہ ہمارے بچوں کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ حالانکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو جوائنٹ فیملی سسٹم اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی ڈیفرنٹ طرح سے دیکھی جاتی ہیں، مگر سر نے بہت اچھی طرف ہماری جو ہے نا وہ رہنمائی کی۔ تو سر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پھر اگر ہم نے اسی سسٹم میں رہنا ہے، ظاہر بات ہے کہ ہم ایک دم سے کسی چیز کو بالکل تبدیل تو نہیں کر سکتے، تو اسی سسٹم میں رہتے ہوئے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی اولاد کی بہتر تربیت کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیا پورے سوسائٹی کو، پورے معاشرے کو تبدیل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، بہرحال کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنے جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر کریں۔ سب سے پہلا تصور یہ ہے کہ ہمارے ہاں فقط بچوں کو پالنے کا تصور ہے۔ ہماری ساری کی ساری توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کریں، اچھی خوراک کا انتظام کریں، اچھے لباس کا اور اچھی رہائش کا انتظام کریں، لیکن ہماری توجہ ان کی اخلاقی تربیت پر کم ہوتی ہے۔ یعنی ہم بچوں کو پالنے پر توجہ دیتے ہیں، بچوں کی تربیت پر بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ تصور کلیئر کرنا چاہیے کہ ہم نے صرف بچوں کو پالنا نہیں بلکہ بچوں کی اخلاقی تربیت کرنی ہے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک عجیب رجحان ہے مادیت پرستی کی وجہ سے کہ ہم بچوں کو ابتدا ہی سے پیسہ کمانے کا شوق دلاتے ہیں،
کیونکہ ہم خود اسی دوڑ میں لگے ہوتے ہیں اور نتیجتاً بچوں کو بھی اسی نہج پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مادی دنیا کو اکٹھا کرنا سیکھ جائیں، اور اس میں سب سے پہلا جو مسئلہ ہمارے سامنے زیر غور ہے وہ ہے بچوں کی تعلیم۔ بچوں کی تعلیم پر کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ نصاب اچھی طرح رٹ جائے، یعنی اس کو میتھ اچھی طرح آتا ہو، سائنس اچھی طرح وہ پڑھنا جانتا ہو، اردو کی اس کی پروننسیشن اچھی ہو، انگلش کی پروننسیشن اچھی ہو، لیکن نصاب رٹانا ایک الگ بات ہے۔ بچوں کو اخلاقی تربیت کے حوالے سے ان کا معاملہ یہ بالکل الگ بات ہے۔ اور میں اس حوالے سے ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، والدین کا تربیت یافتہ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک والدین خود تربیت یافتہ نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے آگے تربیت کرنی ہے، جب وہ خود تربیت یافتہ نہیں ہیں تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک آلریڈی غیر تربیت یافتہ ہو اور وہ کسی دوسرے کی ٹریننگ کر لے یا تربیت کر لے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ یہ محاورہ مشہور بھی ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دین اور دنیا دو ڈیفرنٹ چیزیں نہیں ہیں، کیوں سر؟ ہماری زندگیوں میں بیلنس نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تربیت کے لیے یا تعلیم کے لیے یا جو چند برس اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اس کو گزارنے کے لیے سارے کا سارا زور اس پہ لگا دیتے ہیں۔ اب اس زندگی کا تو پتہ نہیں ہے نا، وہ 10 سال ہے، 20 سال ہے، 50 ہے، 70 ہے، 100 ہے، وہ تو کسی بھی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بہت بڑا چیپٹر ہے اس حوالے سے کہ حدیث مبارکہ ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو ہم کاشت کریں گے کل کو ہم نے وہی کاٹنا ہے۔ تو ہمارا زندگی میں بیلنس نہیں، جب ہماری زندگی میں بحیثیت والدین بیلنس نہیں، وہی ان بیلنس لائف ہم بچوں کے سامنے گزارتے ہیں، وہی اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اور نتیجتاً بچوں کی صرف اور صرف دنیاوی دوڑ باقی رہ جاتی ہے اور وہ اخروی زندگی کے حوالے سے بالکل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہاں ایک بڑی اہم بات، کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، مثال کے طور پر آپ استاد ہیں، تو جب تک آپ کے پاس تعلیم نہیں، اور صرف تعلیم کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، جب تک آپ اس ڈپارٹمنٹ کی پروفیشنل ڈگری نہیں رکھتے تب تک کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آپ کو اس جاب پہ نہیں بٹھاتا، چاہے وہ ٹیچنگ ہے، چاہے وہ ڈاکٹری ہے، چاہے وہ انجینئرنگ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ جب سے یہ مادی دنیا کی دوڑ شروع ہوئی تو اخلاقی طور پر ہم بہت پیچھے آ گئے، تو ضرورت اس بات کی تھی کہ جہاں ہم نے فارمل ایجوکیشنل سسٹم متعارف کروایا، پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے، تو یہاں اس پوائنٹ کو ہم مس کر گئے کہ ازدواجی زندگی ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر کوئی تربیت کا نظام قائم کیا جاتا۔ سوری ٹو سے اس نظام کو قائم کرنے میں ناکام رہے۔ میں آپ کو ایک بڑا واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے جیلم کے اندر ہی سیمینار منعقد کیا گیا جس کے اندر پیرنٹس کو انوائٹ کیا گیا، تو آخر میں وہ سلسلہ سوالات و جوابات تھا۔ تو جب مائک میرے پاس آیا تو میں نے ایک تجویز رکھی جس پر وہ سب ہنس پڑے۔ اس طرف دلوانا چاہتا ہوں آپ کی توجہ کہ ہمیں تربیت والدین کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کوئی شادی کورس جو ہے وہ متعارف کروایا جائے۔ تو وہ جتنے بھی مرد و خواتین تھے وہ سارے ہنس پڑے، کیونکہ ہمارے ہاں جو شادی کورس کا تصور ہے وہ بس ازدواجی تعلقات کے حوالے سے محدود ہے۔ شادی کورس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑی ذمہ داری کو لینے جا رہے ہیں، آپ نے ایک نئی نسل کی تربیت کرنی ہے، تو آپ نے اس زندگی کا آغاز کیسے کرنا ہے، اسلام ہمیں کیسے رہنمائی کرتا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، مرد کے حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، ان کو پڑھے بغیر ہم صرف اور صرف جو رواج چل نکلا جنسی تسکین کا اس کو لے کر، اس سسٹم کو لے کر چل پڑتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تربیت اولاد رہ جاتی ہے، صرف اولاد کو پالنے کی حد تک جو ہے وہ ہم رہتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کے لیے والدین کی تربیت کا کوئی ایسا پلیٹ فارم متعارف کروائیں جہاں وہ شادی سے پہلے اپنی ذمہ داریوں کو سیکھیں، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ آپ نے بہت بہترین بات کی۔ آپ نے یہ جو ڈسکشن اوپن کی ہے اس کی تو کوئی لمٹ ہے نہیں ہے، مگر میں یہ چاہوں گا کہ آپ کچھ
مین پوائنٹس ہمیں بتائیں جس سے ہم جو ہے نا وہ اس مقصد کو کسی حد تک جو ہے وہ اپنے اس پریزنٹ ویڈیو میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سمرائز کر سکیں. ہاں، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہمارے ہاں رواج یہی ہے کہ مسائل ڈسکس کیے جاتے ہیں، مسائل کا حل نہیں بتایا جاتا. تو اس مسئلے کے حل کے لیے دیکھیں قرآن اور احادیث مبارکہ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں، اور سب سے بہترین نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی ہے. دیکھیں تربیت اولاد کے لیے سب سے صحیح وقت کون سا ہے؟ والدین کا یہ سوال ہوتا ہے، اور اس میں جو ہمارے اسکالرز ہیں کوئی کہتا ہے کہ 3 سال ہے، کوئی کہتا ہے 7 سال ہے، کوئی کہتا ہے 10 سال ہے. میرے خیال میں تربیت اولاد کا سب سے صحیح وقت وہ ہے جب آپ کنوارے ہیں اور شادی کے معاملات کی طرف چل رہے ہیں. عرب کے ایک حکیم کا بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جب اس کے بیٹے کی شادی کا وقت آیا تو اس نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا، میں نے شادی سے پہلے بھی بہت قربانیاں دی ہیں تمہارے لیے. تو بیٹا بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ دیکھیں میری پیدائش کے بعد آپ پر ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں، یا زیادہ سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ جب شادی ہو گئی اس کے بعد مسائل ہوئے. تو یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شادی سے پہلے آپ نے میرے لیے کیا قربانی دی ہے. تو وہ بڑا حکیم اور دانا آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ بیٹا، جب میں نے تمہاری ماں کے انتخاب کا آغاز کیا تو اس وقت میرے سامنے بہت سارے رشتے ایسے موجود تھے، بڑی بڑی حسینائیں موجود تھیں، بڑے بڑے پیسے والے لوگ موجود تھے، بڑے بڑے خاندان والے لوگ موجود تھے. میں نے شکل و صورت پر توجہ نہیں رکھی، میں نے کسی کے مال پر توجہ نہیں رکھی، میں نے کسی کے بڑے خاندان پر توجہ نہیں رکھی، بلکہ میں نے لحاظ رکھا کہ جو اولاد اللہ تعالیٰ نے مجھے دینی ہے اس سے پہلے وہ ماں کن اخلاق اور کردار اور کن خصوصیات کی حامل ہو کہ جس کے ہاتھوں میں ہماری آنے والی نسل کی تربیت ہے. تو میں نے بہت ساری حسین عورتوں کے رشتوں کو ٹھکرایا. تو یہ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اولاد کی صحیح تربیت کا وقت شادی سے پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کہ یہ جو کردار والا معاملہ ہے یہ اگر آپ کو مل جائے تو اس کو پریفر کرنا ہے. آپ نے دنیا کا جو بہترین متاع ہے، بہترین مال ہے، وہ نیک عورت ہے. تو جب شروع میں خود جب جیسے کہ سر بتا رہے ہیں کنوارا تھا تو یہ جو احادیث ہم پڑھتے تھے تو ان کا مطلب اس طرح سے نہیں سمجھ پاتے تھے. میں نے پہلے کہا کہ یہ ٹائم چونکہ شادی سے بہت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی. دیکھیں ہمارے جو سننے والے ہیں ان میں صرف اور صرف مرد حضرات نہیں، خواتین بھی ہیں. تو اب خواتین کو یہ بھی گلہ ہوگا کہ سارے کا سارا زور جو ہے وہ انتخاب کا وہ آپ عورت کی طرف لگا رہے ہیں. اس کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ دیندار ہو لیکن مرد کے انتخاب میں والدین جو ہے وہ سستی کا مظاہرہ کریں. گاڑی کے 2 پہیے ہیں، جن دونوں کا صحیح ہونا درست ہے، وگرنہ اگر ایک نیک ہے جبکہ دوسرا جو ہے وہ غلط کاموں کے اندر ہے تو آپ کی اولاد کے اندر بہت زیادہ کمی رہے گی. ہاں، اپنے سننے والوں کو میں یہ ضرور بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہو، جس طرح میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہم لوگ مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس کا حل نہیں بتاتے. تو شادی سے پہلے کون سی خوبیاں ہونی چاہیے چاہے وہ مرد ہے یا عورت، کہ جن خوبیوں کی بنا پر مرد عورت کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہے، عورت والے بچے کا رشتہ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی تلاش کریں. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہیں کہ یہ انٹرویو جو ہے یہ تو کنواروں کے لیے ہے. یہ صرف کنواروں کے لیے نہیں ہے، یہ شادی شدہ لوگوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ جن کو اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہے کل کو انہوں نے اس اولاد کو بھی تو شادی شدہ کرنا ہے. نکاح سے پہلے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ ایمان اور تقوی. ہم چونکہ مادی دنیا کے لوگ ہیں تو ہماری ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ صرف اور صرف خوبصورتی پر اٹک گئی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں جو ڈھیر سارے اگر آپ دیکھیں تو یہ علیحدگیاں وغیرہ، طلاق جو ہو رہی ہیں، خلے وغیرہ ہو رہے ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ پہلے ہم نے کسی چیز کو دیکھا نہیں، بس صرف شکل و صورت کو دیکھا اور بس کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم ساری زندگی جو ہے نا وہ اسی بیس کے اوپر گزار دیں گے. اور جب جیسے ہی تھوڑے سے معاملات چلے
تو اس کے بعد جب کلیشز آئے تو وہ چیز تو ہم نے پہلے نوٹ ہی نہیں کی. تو یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ شادی کے بعد بھی ہنسی خوشی رہے تو یہ جو سر بتا رہے ہیں باتیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں. جی سر. دیکھیں جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ذہنی ہم آہنگی چاہے وہ میاں بیوی کی ہے یا ان کے خاندانوں کی ہے وہ نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے بہت جلد علیحدگی ہو جاتی ہے. بہت سارے نوجوان مرد ہیں یا عورتیں ہیں وہ مجھ سے اختلاف بھی کریں گی. اسی لیے جو فیملی کے اندر رشتہ داری کے اندر شادی کا تصور جو ہم سے پہلے تھا وہ بہت خوبصورت تھا. اس میں یہ ہوتا تھا کہ بچی کا بھی پتہ ہوتا تھا, بچے کا بھی پتہ ہوتا تھا, وہ ان کے سامنے پرورش پاتا, اس کے اخلاق, کردار, فیملی وہ سارا کچھ میچ کرتا تھا. اب چونکہ رشتہ داری سے شادی کی ایک بغاوت کا سلسلہ گویا شروع ہو چکا ہے تو اب بالکل ایک نیا خاندان ہوتا ہے, نہ اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ, نہ بچے کے کردار کا, اخلاق کا, تعلیم کا, تربیت کا. پھر ہم جب ان کو عارضی سی جو معلومات جمع ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر دنیاوی طور پر کہ مال و دولت ان کے پاس اچھا ہو, حسن و جمال اچھا ہو, خاندان گھر بڑا ہو, ان چیزوں کو دیکھ کر جب ہم ان دونوں کو جوڑ دیتے ہیں تو اولاد کی تربیت کیا ہونی ہے جب ان دونوں کی آپس میں ذہنی ہم آہنگی ہی نہیں ہے. تو آپ کیسے جو ہے وہ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھی نسل کی تربیت بھی کریں گے. تو اس لیے رشتہ داری میں شادی کے یہ فوائد ضرور ہیں. یہاں سے کوئی یہ ترجمہ نہ لے کہ میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ شادی میں رشتہ داروں کے علاوہ نہیں کرنی چاہیے. اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے. کہ آپ نے ہمیں بیسک 3 پوائنٹ ابھی بتانے ہیں جن کو ہم مائنڈ میں رکھ کے اپنے جو ہے وہ اولاد کی بہتر تربیت کر سکتے ہیں. قبل از نکاح وہ کون سی خصوصیات ہیں جو مرد کو عورت میں اور عورت کو مرد میں دیکھنی چاہیے تربیت اولاد کے لیے؟ یہ ضروری ہے. تو اس میں نے پہلے کہا کہ ایمان اور تقوی, اس کے اخلاق اور کردار کو. ایک عورت وہ ہے جو بولنے میں تحمل مزاجی کے ساتھ گفتگو کرتی ہے, یا مرد ایسا ہے جو تحمل مزاجی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے, تو ان کی زندگی آسان رہے گی. لیکن جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ بولتے کیسے ہیں, اخلاق و کردار کے, چھوٹی چھوٹی بات پہ چیخنا چلانا, جب ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے نہیں یا بڑے پہلے سے دیکھ کر نہیں آئیں گے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے پہلی اینٹ غلط لگا دی ہے. اس کے بعد آئیڈیل جو تربیت اولاد ہے وہ ممکن نہیں ہے. اور اس کے بعد مسائل کو حل کرنے کے لیے اس فیملی کا آپ بیک گراؤنڈ ضرور دیکھیں کہ مسائل ہر ایک کے ساتھ بنتے ہیں. مسائل کا بننا یہ کوئی بڑی بات نہیں, اس کا کس طریقے سے حل کیا جاتا ہے. بعض جگہوں پر مسائل بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ, بڑے ذہن کے بڑے دل کے لوگ ہوتے ہیں تو فوری طور پر حل کر لیتے ہیں, لیکن چھوٹے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں تو بات بات پر جھگڑ پڑتے ہیں. ان چیزوں کو نہیں دیکھتے تو جو ہی شادی ہوتی ہے ایک طرف بڑے آزاد خیال لوگ ہوتے ہیں, ایک طرف انتہائی تنگ ذہن لوگ ہوتے ہیں, تو پھر جو ہے نا وہ وہاں نوک چوک شروع ہو جاتی ہے. تو ذہنی ہم آہنگی یہ بڑی ضروری ہے. اور چوتھے نمبر پر ماحول ضرور دیکھیں. ہم ماحول دیکھتے ہیں کہ ان کا عیاشی کرنے کا ماحول کیسا ہے, ان کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں, کوٹھیاں کتنی ہیں, بنگلے کتنے ہیں, نوکر چاکر کتنے ہیں. یہ نہیں ہم دیکھتے کہ وہاں دینی ماحول کیسا ہے, اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے, اسلامی اقدار کی پابندی کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی, یہ ہمارے پیش نظر ہی نہیں ہوتا. اور آخری بات میں اس حوالے سے بہت اہم کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے بزرگوں سے مشورہ کریں, کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی سیرت طیبہ ہی اس کائنات کی نجات ہے, کیونکہ روشنی وہی ہے جو گنبد خضرا شریف سے نکلتی ہے. قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, حضور کی زندگی میں نمونہ ہے. اگر آپ احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو جب پہلی شادی کے لیے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے پیغام نکاح بھیجا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری طور پر ہاں نہیں کی, بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پہلے مشورہ کروں گا. آپ مشورہ نہ بھی کرتے
آپ اللہ کے نبی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے امت کی تربیت یہ ضرور فرمائی کہ بڑوں سے مشورہ ضرور کریں، کیونکہ جو شادیاں بڑوں کے مشورے اور ان کی رائے سے قائم ہوتی ہیں وہ پائیدار ہوتی ہیں۔ آخری بات جو اس حوالے سے ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں اپنی عقل اور سمجھ کے ساتھ پوری کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، ضرور دعا ضرور مانگیں کہ مالک مجھے جو تو نے عقل اور سمجھ دی تھی وہ میں نے پوری کی ہے، اب بہتری کر دے، میرے لیے کوئی ہدایت اور رہنمائی میری فرما۔ ہم لوگ ان چیزوں سے دور ہیں، اس لیے نکاح سے قبل ان تمام باتوں کا ان تربیت اولاد کے لیے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، یہ چیزیں اس سے پہلے دیکھ لیں تو شاید مسائل سے بچ جائیں۔ بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے، اس گفتگو میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ یہ ایک فیز تھا، اس کے نیکسٹ فیز کے لیے بھی ہم سر سے ضرور ٹائم لیں گے، اور میں بہت شکر گزار ہوں سر کا کہ انہوں نے اپنے بہت بیزی اور امپورٹنٹ ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔